فتاوی ندویہ شریف میں اعلیٰ حضرت ایک بڑی خوبصورت روایت لے کر آتے ہیں، ایک شخص مدینہ طیبہ میں اونٹ بیچنے کے لیے آیا۔ اب اونٹ بیچنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک وہ اونٹ بیچتا رہا، اس کے اونٹ کس نے نہیں خریدے۔ شام کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا، وہاں سے دیکھا ہے اعرابی ہے، دیہاتی ہے، پریشان کھڑا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اونٹ بیچنے کے لیے آیا تھا، میرا کوئی اونٹ ہی نہیں خریدتا، ہر کوئی اس میں سے عیب نکال کے چلا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں خریدتا ہوں تمہارے اونٹ، اگر کوئی نہیں خریدتا تو یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہوگی کہ اللہ کا محبوب مجھ سے کوئی چیز خریدے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بس اس میں ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارے پاس ابھی فی الوقت نقدی نہیں ہے، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے لیکن کچھ عرصہ کے بعد پھر آنا پیسے لے جانا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، جب آپ چاہیں گے مجھے عطا فرما دیں گے، مجھے منظور ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے میں اونٹ کر کے چل دیا، سرکار علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرما ہو گئے۔ اب حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف فرما تھے، کسی کام سے گئے ہوں گے یا شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوں گے یا مزدوری کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ اب وہ واپس آ رہے ہیں اور یہ اعرابی بڑا خوشی خوشی واپس جا رہا ہے مدینہ پاک سے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا ہوا؟ لگتا ہے جو تو صبح اونٹ لے کر گیا تھا وہ اچھے پیسوں میں بک گئے ہیں، اچھے داموں میں بک گئے ہیں۔ اس نے عرض کی جناب بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو بڑے اچھا مال میرا اچھے پیسوں میں بک گیا ہے، مجھے اچھا مال اس کے بدلے میں ملا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کس نے تمہارا مال خریدا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ میرے مال تو میرے اونٹ تو حضور علیہ السلام نے خریدے ہیں۔ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں لاؤ دکھاؤ کہاں ہیں پیسے، کہاں ہیں درم و دینار جس کے تو نے اونٹ بیچے ہیں؟ تو عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں بعد میں ملیں گے، میں تو اونٹ ادھار پر بیچ کر آیا ہوں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی پاک کے دل میں نہ جانے کیا بات آتی ہے۔ فرمایا اچھا تمہیں پیسے بعد میں ملیں گے، تم تو سادے آدمی ہو، دیہاتی ہو، عرابی ہو، نہ جانے کہاں سے آئے ہو، ایک بات بتاؤ کہ تم آؤ اتنی دور سے سفر کر کے اور آگے حضور علیہ السلام تشریف فرمانا ہو، سفر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، یا پھر یہ بھی معاملہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو جائے تو تمہارے پیسے تو گئے۔ بڑا پریشان ہوا، دیہاتی تھا، عرابی تھا، کہنے لگا حضور بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کرنا کیا ہے، جاؤ سرکار علیہ السلام سے جا کے پوچھو، میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو میرے پیسے کون دے گا؟ اب وہ واپس آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ اللہ کیا انداز ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی آ گئے، ابھی تو تم نے اونٹ بیچے پھر آ گئے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیسے لینے نہیں آیا، میں صرف تسلی کے لیے آیا ہوں۔ فرمائیے اگر میں آؤں آپ نہ ہوں تو میرے پیسے کون دے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تیرے پیسے کہیں ڈوبنے والے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے پیسے ملیں گے، تمہارے پیسے ابو بکر صدیق دے گا۔ اب چلا گیا، مولا مشکل کشا کے پاس پہنچا، مولا علی پاک فرماتے ہیں بتاؤ بھائی حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر صدیق دے گا۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں اعرابی دیہاتی تمہیں پتہ نہیں ہے جہاں نبی پاک ہوتے ہیں وہاں صدیق ہوتے ہیں، اب تم آؤ ابو بکر نہ ہو، حضور نہ ہو، ابو بکر بھی نہ ہو تو پھر پیسے کون دے گا؟ جاؤ جا کر سرکار علیہ السلام سے پوچھو میں ہوں تو پھر پیسے کون دے گا؟ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور میں ہوں آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو تو پیسے کون دے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو تو تمہارے پیسے نہیں ڈوبنے والے، تمہارے پیسے ابو بکر صدیق کی بجائے عمر فاروق دیں گے۔ پھر اب وہ پھر چلا گیا، مولا مشکل کشا کو کہنے لگا حضور نے فرمایا ابو بکر نہ ہو تو پھر عمر دے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ویر سنیوں کے پیر مولا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں جاؤ جا کر پوچھو اگر حضور علیہ السلام بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو تو پیسے پھر کون دے گا؟ تمہارے پیسے تو ڈوب گئے۔ بڑا پریشان ہوا، فرمایا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر سرکار سے پوچھو۔ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں آؤں آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر کو بھی نہ پاؤں، عمر فاروق بھی نہ پاؤں تو کس سے میرے پیسے وصول ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے اور دینے والے حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ اب وہ پھر چلا گیا مولا مشکل کشا شیر خدا کے پاس، سبھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں بھی نہ ہوں، ابو بکر صدیق بھی نہ ہو، عمر فاروق بھی نہ ہو تو تیرے پیسے عثمان غنی دے گا۔ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں میرے کہنے پر آخری چکر لگاؤ، جا کر سرکار سے پوچھو کہ اگر میں آؤں آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو تو پھر میرے پیسے کون دے گا؟ تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ بات سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ غیب کی خبریں بتانے والے محبوب نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت علی پاک کے کہنے پر جب چوتھی مرتبہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں آؤں، بس آخری مرتبہ آیا ہوں، اب آخری مرتبہ پوچھتا ہوں میں آؤں آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو تو میرے پیسے کون دے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے
اور آپ اتنے مسکرائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی نواجس کے دان مبارک ظاہر ہو گئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تمہارے پیسے ڈوبنے والے نہیں ہیں, تمہیں تمہارا مال ملے گا. حضور کون دے گا؟ فرمایا اب کوئی اور نہیں دے گا, وہ جو باہر مدینہ طیبہ کے باہر کھڑا ہوا ہے, جو تمہیں میری بارگاہ میں بھیج رہا ہے, وہ پیسے پھر جو اگر ہم میں سے کوئی نہیں دے گا تو آخر میں مولا علی پاک تیرے پیسے تجھے واپس لوٹائیں گے, جو تمہیں یہاں بھیج رہے ہیں تمہارے پیسے تمہیں وہی واپس لوٹائیں گے. تو ناظرین کرام, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد پہلا نمبر ابو بکر کو دیا, پھر عمر, پھر عثمان, پھر مولا مشکل کشا کا. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے جو قرآن سنت سے ثابت ہے, اور یہی بزرگان دین کا, حضور دادا علی حجویری کا, بابا فرید کا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا, غزالی زماں کا, اعلیٰ حضرت کا, پیر میر علی شاہ کا, اور حنفیوں کا, حنفیوں کے امام کا, اور اہل سنت کے جید بزرگان دین علماء کرام کا یہ عقیدہ ہے. اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے. آمین.